بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وَرَعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. رواہ البخاری و مسلم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین خواتین قریش کی نیک بخت عورتیں ہیں جو چھوٹے بچوں پر نہایت شفیق اور شوہر کے مال کی محافظ ہوتی ہیں. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا ایک شان ورود ہے وہ یہ کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ بہن تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے نکاح کریں تو حضرت ام ہانی نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے بستر پر وہ روئیں اور چلائیں، اور میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں تو میں آپ کی اتنی خدمت بھی نہیں کر سکتی، اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ نے بڑی تعریف کی، اور یہ جو صفات ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی پیاری صفات ہیں. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ یہ قریش کی جو خواتین ہیں ان کے اندر ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ وہ درد والی ہیں، یعنی ایک محسوس کرتی ہیں بچوں کے درد کو، اور اولاد کو اچھی طرح سے پالتی ہیں، بہترین ان کی تربیت کرتی ہیں، اور اپنے خاوند کے مال کو ضائع نہیں ہونے دیتی. یہ جو دو خوبیاں ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کرنا اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی بنیادی وجہ بیان کی ہیں جو ایک شوہر کے اندر، جو ایک خاتون کے اندر ہونا چاہیے، جو شوہر کی زندگی کو بہترین اور عمدہ بنا دے. اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی جو نسل ہے، لڑکیاں جب وہ شادی ہوتی ہے ان کی، تو وہ زیادہ تر اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، اسی میں ان کا پورا وقت گزرتا رہتا ہے. بچوں کی جیسی تربیت کرنی چاہیے، بچوں پر جو دھیان دینا چاہیے، ان کی نشو و نما اور ان کی پروان، ان کی اٹھان، اس پر جو ان کی نگاہ ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی. وہ اپنے آپ میں بزی رہتی ہیں اور بچوں کو حوالے کر دیتی ہیں کہیں ٹی وی کے، کمپیوٹر کے، موبائل کے، گیمز کے اور یا آیا کے، وہ اسی کے حوالے کر دیتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر لی اور بچوں کو ہم ان کی چیزیں دے رہے ہیں، ضرورت کی چیزیں دے رہے ہیں، وہ کافی ہیں. حالانکہ بچے کی تربیت میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کو کھانا کپڑا دے دیا جائے، بلکہ وہ کس طریقے سے پروان چڑھ رہا ہے، جیسے ایک پودا پروان چڑھتا ہے اس طریقے سے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے. لہذا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس نہج پر جا رہا ہے، کن خطوط پر چل رہا ہے. اسی طریقے سے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. شوہر جو کما کر لاتا ہے تو بے دریغ نہ اڑائیں اس کو، فیشن میں اسے نہ خرچہ کریں، فضولیات میں اسے نہ خرچہ کریں، بلکہ اس کا صحیح استعمال کریں، درست جگہوں پر اس کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے اس کا استعمال کریں. چنانچہ یہ دو خوبیاں جس خاتون میں ہوتی ہیں وہ بہت ہی عمدہ اور اچھی خاتون مانی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے. حضرت اس اگلی جو روایت ہے وہ یہ ہے، عن اسامہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رساں ہو. یعنی سب سے ایک بڑا فتنہ، جو بہت بڑا فتنہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک دوسری حدیث میں النساء حبالۃ من الشیاطین کہا گیا ہے، شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، شیطان جس کے ذریعے سے انسان کو اچک لیتا ہے اور اس کو اپنے دام فریب میں لے آتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر وسواس ڈال کر اسے اپنے راستے پر لے چلتا ہے، ان میں عورتوں کا بہت بڑا دخل ہے، عورتوں کو ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر خواتین کی طرف رغبت فطرت میں ڈالی گئی ہے، اور بس اسی خواہش کو وہ زیادہ سے زیادہ ابھارتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ ایک اچھا دیندار شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن شیطان اس کے ذہن سے کھیلتا ہے، عورتوں کو اس کے سامنے لاتا ہے، عورتوں کی جو حسن ہے وہ اس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اسے اپنے ہوش اور حواس پر اپنا قابو اور اس کا اختیار کھوتا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی فتنہ ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر جو فتنوں کی شروعات ہوئی تھی جب وہ لوگ مصر سے نکل کر آئے تھے اور یہاں پر وادی میں تھے اور فلسطین کی طرف رخ کرنے جا رہے تھے، تو ان کے اندر بھی یہی فتنہ رونما ہوا۔ سب سے پہلا فتنہ جو عورتوں کے فتنے کے روپ میں ان کے اندر آیا، جو ان کی دشمن قومیں تھیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے صالح لوگ ہیں، اور ان سے تو فتح کر پانا بہت مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے عورتوں کے ذریعے سے ان کے اندر فتنے مبتلا کیے۔ عورتوں اچھی خواتین کو، خوبصورت خواتین کو ان کے درمیان میں بھیجا تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں زنا میں مبتلا ہوں اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں اور اپنا تقویٰ، اپنی طہارت سب توڑ بیٹھیں، اور اس کا نتیجہ وہی ہوا۔ لہٰذا اس وقت بھی جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جو شیطان مردود انسان کے ذہن کے اندر انجیکشن لگاتا ہے، شیطان مردود انسان کے ذہن کے اندر غلط وساوس ڈالتا ہے، غلط باتیں ڈالتا ہے، اور پھر ان غلط باتوں کے ذریعے سے پھر دھیرے دھیرے انسان گناہ کی راہ پر آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، اور پھر بالآخر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہٰذا عورتوں سے بچنا چاہیے، اس طور پر کہ جو نامحرم خواتین ہیں ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ کہ اے مومنین سے کہہ دیجئے جو کہ جو مومن ہیں وہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں، بے محابہ تاکتے نہ پھریں، بے محابہ دیکھتے نہ پھریں، بلکہ اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ اور خواتین سے بھی کہہ دیجئے جو مومنات ہیں، نیک و صالحات ہیں، کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھیں۔ لہٰذا ان نگاہوں کا جو التزام ہے، جو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو دل پر جاگزی ہو جاتا ہے اور ذہن اور دل کے اندر ایک اتھل پتھل مچا دیتا ہے، لہذا اس کی شروعات انہی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ لہذا ان آنکھوں کو جھکا کر رکھو۔ یہ مومن مرد کے لیے بھی ہدایت ہے، اور مومنہ خاتون کے لیے، مومنہ عورت کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ وہ خواتین جو بے محابہ گھومتی پھرتی ہیں اور بازاروں میں اور ٹہلتی ہیں اور آرائش اور زیبائش کرتی ہیں اور پھر اپنے بدن کو اور اپنے ناز اور ادا کو دکھاتی پھرتی ہیں، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتی ہیں، اللہ کی لعنت کی مستحق بنتی ہیں۔ یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ شعار، اسلامی شعار نہیں کہ خواتین جو ہیں اس طرح سے بے محابہ گھومتی پھریں۔ ہاں، ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر وہ پردے کے ساتھ نکلیں، پردے کے ساتھ نکلیں، آواز کو نرمدار نہ بنائیں، اور جو دوسروں کو مائل کرنے والی چیزیں ہیں وہ اپنی طرف نہ لائیں، نہ راغب کریں اپنی طرف۔ اور حدیث شریف کے اندر تو مائلات الممیلات کے لفظ کہا گیا ہے کہ ایسی خواتین ہوں گی قیامت سے پہلے کہ جو مردوں کی طرف خود مائل ہوں گی اور ان مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنے والی ہوں گی۔ لہٰذا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ لہذا ایسی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز اختیار کریں۔ چنانچہ آدمیوں کے لیے فرمایا گیا کہ میں نے عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا مردوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں چوکنا رہیں اور اللہ کی پناہ میں آئیں، تقوی اور طہارت اختیار کریں، اور اپنے ذہن کو، دماغ کو بالکل ٹھیک رکھیں، درست رکھیں۔ اور خاص طور سے یہاں پر میں اپنے نوجوان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں،
آج کل جو بہت ساری چیزیں چل گئی ہیں، فحش اور گندی قسم کی گندی فلمیں چل گئی ہیں، گندے گانے چل گئے ہیں، فحش گفتگو چل گئی ہے، اور اسکرین پر اور ٹی وی پر اور فلموں کے اندر جو گندے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جو دین کو تباہ کر دینے والے ہیں اور ذہن کو خراب کر دینے والے ہیں، اخلاق میں فساد برپا کرنے والے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ یہ روح جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت کا باعث بنے، نہ کہ اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت کا باعث بنے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوۃ خضرہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی سرسبز شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے اور عمدہ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ۔ دنیا شیریں سرسبز شاداب ہے، اور بے شک اللہ تم کو دنیا میں خلیفہ جانشین بنانے والا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ بس تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہاں پر بھی بات کہی گئی ہے کہ یہ دنیا بڑی سرسبز شیریں ہے، بڑی عمدہ ہے، شاندار ہے۔ اللہ نے نعمتیں اپنے یہاں پر کھول رکھی ہیں، اور ان میں اللہ رب العزت نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کون وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اور کون ہے وہ جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، کون ہے جو صرف اپنے دل اور اپنی خواہش اور اپنے جذبے کو دیکھتا ہے، اور کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں، جو اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، تو تمہیں وہ دیکھے گا کہ تم کس طریقے سے کام انجام دیتے ہو، کس طریقے سے تم عمل کرتے ہو، جنت والے کام کرتے ہو یا جہنم میں لے جانے والے کام کرتے ہو۔ اور فرما دیا گیا کہ دیکھو اس دنیا سے بچو، اس دنیا کی رنگینیاں، اس کی سرسبزی اور شادابی تمہیں اپنی طرف کھینچنے نہ پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسی دنیا میں مست ہو جاؤ، پھر غافل ہو جاؤ، آخرت کی یاد سے غافل ہو جاؤ، مرنے کو بھول جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن کو بھول جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی دنیا میں تم مگن ہو کر رہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سرسبزی اور شادابی دیکھنے میں اور اس کے حصول میں تم اس قدر غافل ہو جاؤ کہ تمہاری آنکھ اس وقت کھلے جب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ، تب تمہیں ادراک ہو کہ میں نے کیا کیا، اور اس وقت تم حسرت کرو اور ندامت کرو، اور اس وقت کا حسرت اور ندامت کرنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تو اس دنیا کی کے اندر اس قدر مت مست ہو جاؤ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، بلکہ اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھاؤ، اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، جیسا کہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن آخرت کا خیال رکھو، آخرت کو اپنے پیش نظر رکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارا کام اس طرح سے ہو کہ اس اللہ کے احکامات پر عمل ہو۔ اس دنیا کے اندر تم اس طرح سے جیو کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا جس کے اندر ہو، اور اپنے دل کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ قرآن پاک نے کہا یا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اسی کے آگے وہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ چنانچہ تم ایسے مت بنو، اور دیکھو عورتوں سے بچو، یہ عورتیں ہیں جو تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گی۔ ایک آدمی کہہ دیتا ہے کہ صاحب میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میری بیوی کہتی ہے کہ وہی مزار پہ چلے جاؤ تو وہاں پر یہ فائدہ ہو جائے گا، اور میں بیمار ہو جاؤں تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اور پھر آدمی عورت کی بات مانتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ عورت اس کے کان میں کچھ پھونک دیتی ہے، کچھ سمجھا دیتی ہے کہ ایسا کر لو ایسا کر لو، پھر وہ مرتکب شرک بھی ہو جاتا ہے، مرتکب کفر بھی
ہو جاتا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تعویذ نہیں باندھنا چاہیے، یہ سب گلے میں لٹکانا اور کمر میں باندھنا اور پیروں میں تعویذ باندھنا اور پتھروں کو اپنے ہاتھ میں باندھنا، انگوٹھیاں پہننا، ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر وہ ایسا کرتا ہے، پھر وہ شرکیہ دم بھی کراتا ہے، پھر وہ شرکیہ جھاڑ پھونک بھی کراتا ہے، پھر وہ جا کر دھاگے بھی باندھتا ہے، درختوں پر دھاگے باندھتا ہے، مزاروں پر دھاگے باندھتا ہے، کفر اور شرک میں ملوث ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب فالتو ہے، فضول ہے، لیکن بس اپنی بیوی کے کہنے سے، اس کی بیوی نے کہہ دیا اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر جب خواتین ان کو ان کے کان میں کچھ پٹی پڑھا دیتی ہیں تو پھر ویسے ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو فتنہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی جو روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ بلعام ابن باعورہ ایک شخص تھا جو بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار تھا، اور یہ قوم عمالقہ میں سے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قوم عمالقہ سے جب جنگ کرنی چاہی یوشع ابن نون کی سرکردگی میں، تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو بلعام ابن باعورہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے باتیں کر لوں، چنانچہ اس نے استخارہ کیا، اور وہ نکلا کہ نہیں، استخارہ میں یہ نکلا کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے قوم سے کہا، اپنے قوم عمالقہ سے، کہ دیکھو ایسا ہے کہ تم اس موسیٰ کی قوم سے جو یہ لوگ آئے ہیں ان سے جنگ نہ کرو، یہ متقی پرہیزگار اور نیک لوگ ہیں، تم ان سے جیت نہیں پاؤ گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی بتائیے کچھ، کیا کیا جائے، کیا طریقہ ہے، کیا طریقہ کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تم اس کے لیے کچھ مت کرو، ان سے جنگ مت کرو۔ آخر کار جب وہ لوگ بہت بضد ہوئے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کا طریقہ یہ رہا کہ اس نے بتایا، کہا کہ تم اچھی اور خواتین کو، ان خوبصورت خواتین کو ان کے درمیان میں بھیجو، اور اس طریقے سے وہ ان کے ذہن کو خراب کریں گی اور ان کی تقوی اور طہارت کو ختم کر دیں گی، اور پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان قوم عمالقہ ہی نے پہلے اس بلعام ابن باعورہ کے یہاں بھیجا کچھ خواتین کو، اور جس نے ان کے ساتھ زنا کیا، اور اس کے نتیجے میں اس پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی، غضب نازل ہوا، اور اس کے بعد اس نے پھر اپنی قوم سے کہا کہ ان عورتوں کی وجہ سے میں بہت خراب ہوا، لہذا تم ان عورتوں کو وہاں بھیجو موسیٰ کی قوم میں۔ اور پھر موسیٰ کی قوم میں جب انہیں بھیجا گیا تو وہ جو لوگ بڑے بہادر اور بڑے جیالے اور بڑے پرہیزگار تھے اور جنگوں میں آگے تھے، پھر دھیرے دھیرے وہ سب اخلاقی زوال کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد شکست اور ریخت ان کا مقدر ہوتی چلی گئی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ عورتوں کو انہوں نے استعمال کیا اور زنا کیا، زناکاری میں پڑے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت کے موجب ہوئے، وہ اللہ کی لعنت کے سزاوار ٹھہرے۔ چنانچہ اس دنیا سے بچیے اور عورتوں سے بچیے، دنیا کے اندر کی بے جا خواہشات سے بچیے، فضول خرچی سے بچیے، اسراف سے بچیے، اور خواتین سے، نامحرم خواتین سے جو محرمات میں سے نہیں ہیں، ان سے جو ہے جو غیر محرم خواتین ہیں ان سے دوری اختیار کیجیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔